الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، کان تک تعلق ہے بس، دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، جو صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہے؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کیا ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے دل کی ویلیو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ایک مکان کی چھت پہ جا کے کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے، دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں؟ جب یہ آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، کہا اے اللہ، میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں؟ کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کب آئے گا، وہ سمے آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، وہاں سے نکلے۔ ایک جگہ اندھیرا تھا، بارش کا موسم تھا، لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہیں رک جانا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، یہاں رکو مت، ہمیں چلنا چاہیے، کیا پتہ فضیل ابن عیاض نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ لے، مار لے، اس سے پہلے کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ، تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر ہے فضیل ابن عیاض نہ آ جائے، میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرے مال پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اے اللہ، آج تیرا بندہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا، اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے لیے قربان کر دے گا، تیری مسجد کے لیے قربان کر دے گا۔ فضیل ابن عیاض توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے زاہد اور عابد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں وہی ہیں۔ ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کر لی، اور ہم اور آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن جواب دے رہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکی۔ اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ وہاں بھی صاحب طواف ہو رہا ہے، ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہیں، ناچتی رہیں، گاتی رہیں، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ عمرہ کرنے گئیں، اب وہاں کیا ہے صاحب، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں ایک بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی پھٹ پھٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہے اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی۔ پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھی میرے بھائیوں ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ دور تھا، لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ آج پیسہ والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں۔ اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے۔ سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر افسوس، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہونے کی علامت ہے۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی، عام طور سے آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے،
مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے۔ جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلیان بھی رونے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہو، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لوں۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کی کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگتے جلدی سے بند کر دیتے ہیں۔ تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت ہوگی۔ کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پوڈ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا تیرا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا تھا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلایا تھا، چیک کیا جائے۔
تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں، نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے۔ میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، اب رک جاؤ، اب اسٹاپ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے، اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے تھے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بھائی، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بحال ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے پاپوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وہ رونے لگا۔ اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی لاج رکھے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ قرآن سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی ایک بات کہنی ہے، نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے۔
جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے، زناکاری کے اڈے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ کی عمر ہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی، ہمارے یو پی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے، میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا۔ پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آئے گی۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ بنے گا۔ ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے، مولانا عبد الرحمن سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے۔ کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں، اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا، وہاں پر بھی وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں، اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت، کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی امامت۔ دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے، مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، نہیں صاحب امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے، دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چو رہی ہے۔ بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام کی ڈیوٹی ہے۔ مولانا عبد الرحمن سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں۔ میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے۔
پونا میں پروگرام ہوا، رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی ان کو پڑھانا ہے۔ وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے۔ ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی۔ ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی۔ گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے۔ مولانا عبد الرحمن سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا، پورا سر پچک گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی۔ کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری، کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو، جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو۔ اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کے چلے گئے بغیر توبہ کیے تو پچھتانا پڑے گا میرے بھائی۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا۔ میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف کو خرید لو، میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے میرے بھائی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے، پنکھا بند کر دیا جائے، کمرہ بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے اور اس کمرے میں ہم کو رکھا جائے، ہمارا دم گھٹنے لگے گا، ہم بے چین ہو جائیں گے۔ او لوگو، ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، قبر کے اندر جب آپ جائیں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جائیں گے، اس قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور مٹی ڈال کر کے لوگ چلے جائیں گے، نہ وہاں کوئی لائٹ ہوگی، نہ وہاں کوئی اے سی ہوگا، نہ وہاں کوئی کولر ہوگا، نہ وہاں کوئی پنکھا ہوگا۔ وہاں اگر اے سی اور کولر اور روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کی بدولت ملے گی، ہماری نیکیوں کی بدولت ملے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اے سی بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں پنکھا بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں لائٹنگ بہت لگوائی آپ نے، قبر میں وہ لائٹنگ کیسے ملے گی؟ ذرا اس پر بھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج دل کی کٹھورتا کا یہ حال ہے، دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنانے کے ٹائم بھی ہماری آنکھوں سے نہ آنسو بہتا ہے، نہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں،
जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, लाश को कब्र में उतारा जा रहा है, और अल्लाह के प्यारे नबी कब्र की एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबा भी बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी ने कब्र की तरफ देखा और कब्र में होने वाला जो अजाब है, कब्र में होने वाले जो हालात हैं, उनके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए, हदीस के अल्फाज हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वो उस जगह की ज़मीन भीग गई, वहाँ की मिट्टी भीग गई, और आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको जाना है, इस कब्र में तुमको जाना है, यहाँ तुमको हिसाब देना है, तैयारी करना है तो इस कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ये हैं, मैं आपके कटिहार का हाल नहीं जानता, मैं आपके पूर्णिया अररिया का हाल नहीं जानता, मगर बनारस के कब्रस्तानों में मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान कब्रस्तान पे बैठकर जुआ खेलते हैं, बहुत सारे नौजवान कब्रस्तान पे बैठ के शराब पीते हैं, बहुत सारे नौजवान मोबाइल पर गंदी वीडियो देखते हैं। यानी जहां हमारे मुर्दे दफन हैं, जहां अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र में उनके साथ मामला हो रहा है, उस कब्रस्तान में बैठ करके भी आज इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है, मौत को याद नहीं करता है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए। उस्मान गनी को देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ, थोड़ा धीरे धीरे बात करें। उस्मान गनी कौन है? नबी के दामाद हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं, नबी की 2 बेटियां इनके निकाह में आई हैं। उस्मान गनी वो उस्मान है, हर मौके पर अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, नबी के मदरसे के लिए, नबी के सहाबा को पानी पिलाने के लिए, इस्लाम की राह में लुटाने के लिए उस्मान गनी अपनी दौलत का मुंह खोल देते हैं। उस्मान गनी ने कभी अपने कदम को पीछे नहीं रखा। वो उस्मान गनी जिनका नाम लेकर के नबी ने कहा था मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, उस्मान ने इतना अल्लाह की राह में दे दिया है, उस्मान का कोई गुनाह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो उस्मान गनी जब कब्रस्तान से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या है उस्मान, क्या बात है, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगो, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ऐ लोगो, जब मैं कब्र को देखता हूँ मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है और मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आज हमें और आपको क्या कब्रस्तान पे जाके मौत याद आती है? नहीं याद आती। आज तो कब्रस्तान और कब्र पर भी आज मेला लगता है। आपको यकीन ना आए, मुंबई की हाजी अली की दरगाह पे जाके आप देख लें, यकीन ना आए लखनऊ की देवा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अंबेडकर नगर बसखारी में कछौचा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाके देख लें। वहाँ आपको लड़कियाँ भी नजर आएंगी, लड़के भी नजर आएंगे, शिर्क भी हो रहा है, नजरों का गुनाह भी हो रहा है, बदचलनी और बेहयाई भी हो रही है। आज कब्र पे जाके मौत किसको याद आती है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान का सवाल बरकरार है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? आज हमारी रातें गुनाहों में गुजरती हैं। हमारे नबी रातों को रोया करते थे, तहज्जुद की नमाज में आप रोते थे, और एक दिन आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और फजर की अजान तक आप रोते रहते हैं। और जब हजरत बिलाल आकर के पूछते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अरे बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयत उतरी है कि इस आयत पर जो गौर करे और जो इस आयत को पढ़े और गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक उन लोगों ज़मीन व आसमान की तख्लीक के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर गौर करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं।
ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بارش تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے، یہ ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اولاد کو ماں باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے آپ کر دیں، محروم کر دیں۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں بیان کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ باپ ایک بیٹے کو اپنی ساری زمین و جائیداد دے رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو محروم کر رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ عدل و انصاف کا گلا گھونٹنا، میرے بھائیو، اس کا حساب اللہ کے ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ ناانصافی نہیں چلے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، ایویٹر میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ایویٹر ہو، چاہے ڈریم 11 ہو، چاہے کوئی بھی ایسا ایپ ہو جس میں ہم پیسہ لگا کر کے پیسہ ڈبل بھی کر سکتے ہیں، پورا پیسہ ڈبا بھی سکتے ہیں۔ پیسے کو داؤں پہ لگانا یہ جوا ہے۔ جہاں آپ پیسہ لگا کر کے داؤں پہ لگا رہے ہیں، خطرے پہ لگا رہے ہیں کہ پیسہ آپ کا ڈوب بھی سکتا ہے اور پیسہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، جوا ہے، سٹا ہے، جو اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں پیسہ لگا کر کے پیسہ کمانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ڈائریکٹ بزنس کریں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کوئی دکان کھول لیں، کوئی شاپ کھول لیں، کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی ایسے انسان کو جس کے پاس کیا کریں، بند کر دیں، بہت زیادہ بارش ہوگی نا۔